دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اگر کامیابی چاہتے ہو تو میرے امت کے لوگوں میری سیرت اور صورت دونوں چیزوں کو اپنا لو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے خاطر بڑی مشقتیں برداشت کی ہے، بڑی پریشانیاں اٹھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کو پھیلانے کے لیے، اس دین اسلام کو پھیلانے کے لیے 3 دن تک اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر رہے۔ 2 دنوں تک ہمارے نبی کے گھر کے اندر چولہے نہیں جلے، پھاقے سے گزر گئے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت بھوک لگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا چلو اپنے ازواج مطہرات کے گھر میں جاتے ہیں، تھوڑا کھانا پینا جو بھی ملے گا کھا کر کے اپنی بھوک کو مٹا دیں گے۔ پہلی بیوی کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی 24 گھنٹے ہو گئے، ہمیں بھی ایک لقمہ کھانے کو نہیں ملا۔ دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی کہ اللہ کے نبی گھر میں کچھ نہیں کھانے کا۔ اسی طرح تمام بیویوں کے پاس پہنچتے ہیں، ہر بیوی کے گھر سے ہی آواز نکلتی ہے اللہ کے نبی کھانے کا کچھ نہیں، کیا کریں۔ اللہ کے نبی کو سخت بھوک لگی۔ اللہ کے نبی نے سوچا چلو اپنی بیٹی لاڈلی حضرت فاطمہ کے گھر میں جاتے ہیں، شاید وہاں کچھ مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ کہا یا نبی اللہ یا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہارا باپ محمد الرسول اللہ آیا ہوں۔ حضرت فاطمہ فوراً دروازہ کھولا، کہا کہ ابا جان کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے، آپ اس وقت ہمارے گھر؟ کہا کہ بیٹی کیا کروں، بھوک نے اتنا پریشان کیا، بھوک نے اتنا ستایا کہ میں پریشان ہو کر تمہارے دروازے پر آیا ہوں کہ شاید تمہارے گھر میں مجھے کچھ کھانے کا مل جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں قربان جائے میرے نبی، 2 دن ہو گئے میرے گھر میں بھی چولہے نہیں جلے، میرے حسن اور حسین 24 گھنٹے ہو گئے بھوکے ہیں، یہ بھی بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی جاتے، کھانے کا کوئی بندوبست نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، ابھی گھر پہنچتے ہی نہیں کہ اچانک کسی کی طرف سے حضرت فاطمہ کے پاس ہدیہ آیا۔ کیا ہدیہ ہے؟ 2 روٹی اور تھوڑا سا شوربہ گوشت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً بلاوا بھیجا۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ اے علی، میں بھی اور تم بھی، ہم دونوں صبر کر لیں گے اور بھوکے سو جائیں گے، اللہ کے نبی کی پیٹ کو بھر دیں گے، اور یہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں امام حسن اور حسین، ان دونوں کو بھی پیار دلار کر کے چپکے سے دوسری جگہ سلا دیں گے تاکہ ان کی رونے کی آواز نہ آئے اور میرے نبی آ کر کے آرام سے کھانا کھا لیں۔ کھانا کتنا آیا؟ 2 روٹی اور تھوڑا سا سالن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بلاوا بھیجتے ہیں، حضرت فاطمہ حضرت علی کو بھیجتی ہیں کہ جاؤ علی، میرے نبی میرے والد بھوکے ہیں، ان کو بلا کر لاؤ تاکہ میرے نبی کی پیٹ کے اندر تھوڑا سا کھانا چلا جائے گا تاکہ ان کو سکون مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آتے ہیں، دسترخوان لگایا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی یہ تھوڑا سا سالن اور یہ 2 روٹی ابھی کسی کے طرف سے ہدیے میں آیا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو سب سے پہلے بلاؤں اور آپ کو اس دسترخوان کے اندر آپ کے پیٹ کو بھر دوں، کیونکہ میں بھی بھوکا اور میرے شوہر بھی بھوکے اور بچے کو میں نے پیار سے سلا دیا ہے، اس لیے آپ آرام سے بیٹھ کر کے کھائیے۔ میرے دوستو، دل پر ہاتھ رکھ کے اللہ کے نبی کھائیں گے ایسے حالت میں؟ کبھی بھی نہیں کھائیں گے۔ نواسے دونوں بھوکے، جن سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، وہ نواسے جو نماز کی حالت میں اگر ہمارے نبی کے سجدے کی حالت میں پیٹھ پر چڑھ جاتے تھے تو ہمارے نبی سجدوں کو لمبا کر دیا کرتے تھے، کیا اگر وہ نواسے بھوکے رہتے میرے نبی اپنے جسم کے اندر، اپنے پیٹ کے اندر، اپنے حلقوم کے اندر ایک نکمہ بھی، ایک نوالا بھی ڈال سکتے؟ نہیں ڈال سکتے۔
فرمایا کہ نہیں فاطمہ، دسترخوان لگاؤ، میرے حسن اور حسین کو بھی اٹھا کے لاؤ، تم دونوں بھی بیٹھو، ہم سب مل کر کے کھانا کھائیں گے۔ حضرت فاطمہ کہے اللہ کے نبی، یہ تو روٹیاں اتنی چھوٹی ہیں کہ آپ کا بھی پیٹ مکمل طور پر نہیں بھر سکتا، یہ سالن اتنا تھوڑا سا ہے کہ اس سے روٹی بھی ڈھنگ سے نہیں کھا سکتے، ہم اگر بیٹھ جائیں گے تو آپ پھر بھوکے رہیں گے، آپ کا کیا ہوگا؟ کہا کہ نہیں فاطمہ، لاؤ دونوں بچوں کو، میرے بچوں کو اٹھا کر کے لاؤ، میرے نواسوں کو اٹھا کر کے لاؤ۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دسترخوان لگا دیتی ہے، حضرت امام حسن اور حسین کو بھی بلا کر کے لاتے ہیں، اور دونوں شوہر بیوی بھی بیٹھ جاتی ہیں، اور جو روٹی اور سالن کا جو رکھا ہوا تھا ڈھک کر کے کپڑے کے اندر، کہا کہ میری بیٹی فاطمہ جاؤ سالن کا بھگونا اور وہ روٹی جو تم کپڑے کے اندر لپیٹ کے رکھے اٹھا کر کے لاؤ۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ سالن کا بھگونا اور وہ روٹی جب اٹھا کر کے لاتی ہے، اور سالن کے اوپر سے جب کپڑا ہٹایا جاتا ہے، ڈھکن ہٹایا جاتا ہے، تو حضرت فاطمہ دنگ رہ جاتی ہے، آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے، کیونکہ وہ جو سالن جس بھگونے میں رکھا تھوڑا سا تھا، لیکن اس بھگونے کے اندر اوپر تک سالن فل، اور گوشت کا سالن بہترین خوشبو آ رہی ہے، اور جس کپڑے کے اندر روٹیاں لپیٹ کر رکھی ہیں وہ کپڑا بھی روٹیوں سے فل۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا، ہم نے تو صرف 2 روٹیاں رکھی، اس میں تو روٹیوں کی لائن لگ گئی، اور یہ بھگونے کے اندر تھوڑا سا سالن تھا، اس برتن کے اندر تھوڑا سا سبزی تھا، لیکن یہ تو گوشت کا پورا بالکل بھگونا فل ہے، پورا برتن فل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، ابھی تم کہہ رہی تھی کہ تھوڑا سالن ہے، لیکن یہ آیا کہاں سے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور فرماتے کہ ھذا من عند ربی، اے میرے ابا جان، اگر آپ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، اگر آپ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ فاطمہ بتا یہ سالن اور یہ روٹی آیا کہاں سے اتنا زیادہ، تو اللہ کے نبی حضرت فاطمہ فرماتی ہے ھذا من عند ربی، اے میرے ابا جان یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو جب چاہتا ہے بے حساب رزق سے نواز دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی، یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے رب کی طرف سے آج ہم لوگوں کی دعوت ہے، یہ میرے رب کی طرف سے آیا ہے، مجھے بھی نہیں معلوم یہ کہاں سے آیا، لیکن اللہ نے ہمارے لیے بھیج دیا ہے، کیونکہ ہم بھوکے تھے، اللہ ہمیں بھوکا نہیں رکھنا چاہتے، اس لیے اللہ نے آج ہماری دعوت کری۔ میرے دوستو، یہ جب ہوتا ہے جب ہم مکمل طور پر اسلام کو اپناتے ہیں۔